السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلسل ایک کتاب نوری اوراد و وظائف سے میں درس دے رہا ہوں، جس کو ترتیب دیا ہے عطائے مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا محمد شاکر علی نوری صاحب، امیر سنی دعوت اسلامی نے۔ ادارہ معارف اسلامی ممبئی سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے، مکتبہ طیبہ پر یہ کتاب ملتی ہے، آپ ضرور اسے حاصل کریں۔ پچھلے درس میں ہم نے سماعت فرمایا تھا کہ دعا قبول نہ ہونے کے اسباب، اس کے بعد ہم نے دعا مانگنے کا طریقہ بھی سیکھا، اور اس کے بعد ہم نے دعا کی قبولیت کے مخصوص اوقات، کون سے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، یہ ہم نے سماعت فرمایا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے دعا کی قبولیت کے مقامات۔ دعا کون سی جگہ پر قبول ہوتی ہے، کون سی جگہ ایسی ہے جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے، دعا کی قبولیت کے مقامات۔ نوری اوراد و وظائف صفحہ نمبر 240 پر دعاؤں کے باب میں اس جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے ان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سے بہت قریب ہے، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور وہ پکارنے والا اسے جہاں سے بھی پکارے وہ اس کی پکار سنتا ہے۔ مگر بعض جگہ ایسی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم اور اس کے مخصوص رحمتیں جھماجھم برستی ہے، لہٰذا ایسے مقامات مقدسہ پر اللہ عز و جل دعائیں جلد قبول فرماتا ہے۔ ویسے تو اللہ جل شانہ ہمارے شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، علیم و خبیر ہے، ہماری آواز کو وہ سنتا ہے، لیکن بعض کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ وہ کون کون سی جگہ ہے، آئیے سماعت فرماتے ہیں۔ نمبر 1، مطاف یعنی کعبہ معظمہ کے ارد گرد کا وہ حصہ جس میں طواف کیا جاتا ہے، اس جگہ پر اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ نمبر 2، ملتزم، یہ کعبہ مقدسہ کے مشرقی دیوار کی جنوبی حصے کا نام ہے، جو خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان واقع ہے۔ خانہ کعبہ جس نے دیکھا ہے اسے پتہ ہے کہ حجر اسود جہاں پر ہے وہاں پر اسی کے اوپر، اسی دیوار کے اوپر ملتزم ہے، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ نمبر 3، مستجار، کعبہ معظم کے رکن شامی اور رکن یمانی کے درمیان کا استجا، یہ درمیان کے حصہ مستجار ہے۔ مستجار یعنی کعبہ معظمہ کے رکن شامی اور رکن یمانی کے درمیان کا حصہ مستجار ہے، یہاں پر اللہ بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ خانہ کعبہ کے اندرونی حصے میں اللہ بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ میزاب رحمت کے نیچے اللہ بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ معاف کرنا، میں نے پہلے ملتزم کہا تھا، ملتزم اوپر نہیں ہے بلکہ میزاب رحمت اوپر ہے، میزاب رحمت کے نیچے اللہ بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ حتیم کے اندر، خانہ کعبہ کے بالکل قریب میں راؤنڈ شیپ میں کوئی چیز بنی ہوئی ہے، وہ حتیم ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ حجر اسود کے قریب اللہ بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ رکن یمانی کے پاس اللہ بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ مقام ابراہیم کے پیچھے اللہ بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ چاہے زمزم کے پاس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ زمزم پینے پر بھی اللہ بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ صفا پہاڑی پر، صفا اور مروہ کی جو پہاڑی ہے، جب صحیح کی جاتی ہے تو اس وقت بھی بندے کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ مروہ کی پہاڑی پر صحیح کیا جائے، اس وقت دعا مانگی جائے، اس وقت بھی اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔
کھڑے رہ کر بھی آپ دعا کریں گے وہاں پر تو اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ مسا یعنی سر کے بال نکالنا عمرہ کرنے کے بعد، سعی کے لیے مخصوص جگہ میں خصوصاً میلین اخذرین کے درمیان اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ میدان عرفات میں خصوصاً موقوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ میدان مینا میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ میدان مزدلفہ خصوصاً جبل قزح پر یا اس کے پاس اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تینوں جمروں کے پاس اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ خانہ کعبہ جہاں سے پہلی مرتبہ نظر آئے، جب بندہ خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے جائے اور جب پہلی مرتبہ نظر آئے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ اسی لیے علماء اہل سنت نے فرمایا ہے کہ جب کعبے پر پہلی نظر پڑے تو آپ یہ دعا کریں کہ یا اللہ اس وقت میں جو دعا مانگ رہا ہوں، اس کے بعد جو دعا مانگوں گا، جس کے لیے مانگوں گا، جہاں مانگوں گا دعا، اے اللہ جائز دعا کو قبول فرمانا۔ اب یہاں پر ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ خانہ کعبہ کو ایک بار دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں پھر واپس ہوٹل آ گئے، اور ہوٹل آنے کے بعد میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں واپس پھر خانہ کعبہ کے پاس ہم جا رہے ہیں، حرم جا رہے ہیں، پھر پہلی نظر پڑتی ہے تب بھی وہ پہلی ہی نظر ہے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ وہ تو دعا کی قبولیت کی جگہ ہی ہے، دار الشفا کہا جاتا ہے جسے، جہاں بندوں کو شفا ملتی ہے۔ دار السلام کہا جاتا ہے جہاں بندوں کو سلامتی ملتی ہے، تو وہاں بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا قبول ہوتی، جہاں ایک مرتبہ دعا قبول ہو گئی ہو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز کا موڑ آیا ہے، یہاں تک میں نے خانہ کعبہ اور مدینۃ المنورہ کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ اب یہاں پر ایک چیز کا موڑ آیا، اولیاء اور علماء کی مجالس میں، اولیاء اللہ جہاں بیٹھے ہیں، درس و تدریس چل رہا ہے یا علماء بیان کر رہے ہیں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مواضع اقدس کے پاس اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ممبر اطہر کے پاس، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر پاک ہے، اس ممبر پاک کے پاس اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ مسجد نبوی کے ستونوں کے قریب اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ مسجد قباء شریف میں اللہ بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ مسجد فتح میں خصوصاً بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جو مسجد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، اس میں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بندوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کنووں کے پاس، جتنے کنویں حضور کی طرف منسوب ہے، ان کنووں کے پاس بھی اللہ تعالیٰ بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جبل احد، اس پر بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ اگر کوئی احد کا پہاڑ چڑھ پائے تو وہ چڑھ جائے، نہیں تو نیچے کھڑے رہ کر بھی وہ دعا کرے، اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ جن جگہوں پر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات ظاہری میں تشریف لے گئے تھے، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جنت البقیع شریف کے مزارات، جہاں پر جنت البقیع ہے مدینۃ المنورہ میں، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ادب یہ ہے کہ جنت البقیع کے باہر کھڑے رہ کر آپ دعا مانگے، اس لیے کہ نہ جانے کس جگہ پر کون سے صحابی اور کون سے برگزیدہ بندے دفن ہیں، نشانیاں موجود نہیں ہیں، اور نشانی سے پتھر کی طرح رکھی گئی ہے۔ ایک دو مزارات کو اسی طریقے سے رکھا گیا ہے، لیکن باقی سب کو پسمار کر دیا گیا ہے۔ اس لیے جنت البقیع کے باہر کھڑے رہ کر آپ دعا کریں، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ احد کے مزارات، احد کے پاس میں مزارات ہے، اور غالباً میں جہاں تک جانتا ہوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار بھی احد کے پہاڑ کے پاس ہی موجود ہے۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا، اگر وہاں بھی دعا مانگی جائے تو وہاں پر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔
امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مقدس، وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مقدس جائیں، وہاں پر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مقدس جہاں ہے، وہاں بھی اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مقدس جہاں پر ہے، وہاں پر بھی اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ اور حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری ثم اجمیری چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار مقدس پر بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ تمام اولیاء، علماء، صلحاء رحم اللہ تعالیٰ کی مزارات اور خانقاہ میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں رک کر ایک چیز بتاؤں گا کہ غالباً اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان نے یوں بیان فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ دنیا میں کچھ ایسے ایک مقامات ہیں جہاں پر اللہ بندے کی دعا قبول فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر عطائے رسول خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پاک پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا ہے۔ ہمیں سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دے کر دعا کرنی ہے، انشاءاللہ ہماری دعا مقبول ہوگی۔ یہ دعا کے باب کا جو میں نے حصہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا ہے، دعا کی قبولیت کے مقامات، جن جگہوں پر دعا قبول ہوتی ہے اس جگہوں کے نام میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ ایسے مقامات پر مسجد میں بھی جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر آپ دعا کریں، اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اس درس میں جو لکھی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے ان کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور پکارنے والا اسے جہاں سے بھی پکارے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اس کی پکار کو سنتا ہے، وہ علیم و خبیر ہے، وہ ساری آوازوں کو سنتا ہے۔ لیکن جب کبھی مخصوص جگہ پر پہنچ جائیں تو وہاں دعا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دعا رد نہیں ہوگی۔ دعا قبول ہونے کے لیے بندے کے اعمال بھی ویسے ہونے چاہیے۔ دعا قبول ہونے کے لیے بندے کو مستجاب، بندے کے اندر ویسے عمل جیسے کہ نمازوں کی پابندی، سنتوں کی پابندی، نوافل کی پابندی اور تمام ذکر و اذکار کی پابندی ہونا لازمی ہے، ضروری ہے۔ صرف ایسے ہی جا کر دعا کر لیں ایسا ضروری نہیں ہے، بلکہ بندے کو اپنے اعمال کو بھی درست کرنا چاہیے۔ اعمال کو درست کر کے اگر وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، میں نے سنا ہے اور پڑھا بھی ہے، جس کا مفہوم ہے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، یعنی جب میں دعا کروں تو میری دعا قبول ہو، دعا رد نہ ہو۔ تو حضور نے ایک نسخہ دیا، کوئی دعا نہیں بتائی کہ تم یہ وظیفہ کر لینا، یہ وظیفہ کر لینا، اتنا پڑھ لینا، اتنی تعداد کے برابر پڑھ لینا، ایسے کرنا ویسے کرنا، کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام لقمے سے بچو، ایک لقمہ بھی حرام کا حلق سے نہ اترنے پائے، اس کا خیال رکھو۔ اگر کوئی بندہ اس کا خیال رکھتا ہے کہ حرام لقمہ اس کے حلق سے نہیں اترتا ہے تو یقیناً وہ مستجاب الدعوات ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ درس یہاں پر مختصر سا درس میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، امید کرتا ہوں کہ آپ دل کے نہا خانے میں اس کو جگہ دیں گے اور خاص طور پہ اس درس کو آپ عام کرنے کی کوشش کریں گے۔ میری اپیل ہے آپ سے، میری گزارش ہے کہ جب آپ کوئی بات سن لیں تو دوسروں کو ضرور سنایا کریں۔ سنانے کا طریقہ آپ جانتے ہیں کہ اس کو آپ خوب سے خوب شیئر کرنے کی کوشش کریں، اتنا شیئر کریں کہ کسی کو اگر پتہ نہیں ہے تو پتہ چل جائے اور وہاں جا کر وہ رو رو کے دعا کرے۔ یقیناً اگر آپ کے بتانے سے کوئی بندہ اس جگہ جا کر دعا کرے اور آپ کو یاد کر لے تو اللہ تعالیٰ آپ کی بگڑی بھی بنا دے گا اور ہماری بگڑی بھی بنا دے گا۔ اس کی وجہ سے
ہماری دعا بھی قبول ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ثواب جاریہ کی نیت سے اس درس کو آپ خوب سے خوب عام کریں۔ سنی دعوت اسلامی کی مشہور کتاب نوری اوراد و وظائف اپنے گھر میں رکھیں، اپنے گھر کی خواتین کو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کہیے۔ دنیا والوں کے سامنے جا کر دکھڑا سنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے گھر میں کتاب ہوگی، اس میں پڑھ کر آپ انشاءاللہ اپنی پریشانیوں کا حل نکال سکتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس درس کو خوب عام کریں، خوب شیئر کریں، خوب لوگوں تک یہ باتوں کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ ساتھ ہی سنی دعوت اسلامی کے SDI چینل کو آپ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ اس درس کو سننے کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ کمنٹس ضرور کریں۔ آپ کمنٹس نہیں کرتے ہیں، کمنٹس ضرور کریں، انشاءاللہ اس وقت بھی آپ کو جواب دیا جائے گا۔ بہت سارے ساتھیوں نے سلام کہا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔